بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ الدنیا سجن للمؤمن وجنۃ للکافر، کہ یہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ ظاہر بات ہے ایک قیدی اگر قید خانے میں ہو تو وہ رہائی اور آزادی کا انتظار کرتا ہے کہ اسباب بن جائیں، حالات بن جائیں، ضمانت ہو جائے اور میں جیل کی قید کی تنہائیوں سے اور پابندیوں سے نکل جاؤں۔ اور جو جنت میں رہتا ہو، باغات میں رہتا ہو، راحتوں میں رہتا ہو، تو وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا۔ علماء نے بہت عجیب و غریب بات لکھی ہے جو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر آدمی ایمان والا ہے اور اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے گزر رہی ہے اور وہ اس بات کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے راضی اور خوش رہے، تو موت اس کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا تحفہ ہے۔ موت اس کے لیے رحمت اور تحفہ ہے، اور اگر وہ ایمان سے محروم ہے، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، من چاہی زندگی، من مانی زندگی گزار رہا ہے، تو موت اس کے لیے اس کائنات کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اور اسی بات کی طرف ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشارہ کیا، ارشاد فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہونا تو سبھی کا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ رہے، اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو اللہ پاک نے اس دنیا میں رہنے کا موقع کم دیا۔ خود حضور نے فرمایا کہ میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال، اور آپ دیکھیں گے حضور کا وصال ہوا 63 سال کی عمر میں، حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا 63 سال کی عمر میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا 63 سال کی عمر میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا 82 سال کی عمر میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال اس سے بھی پہلے ہو گیا تھا، آپ کی شہادت ہوئی تھی اور 60 سال سے پہلے شہید ہو گئے تھے۔ تو ویسے بھی اس امت کو اللہ نے عمر کم دی، اور میں اس سے پہلے بتا چکا، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جہاں، یہ دنیا، یہ عالم ہمارے لیے قید خانہ ہے، قید کی زندگی، اور وہ بھی لمبی زندگی کون پسند کرتا ہے؟
ہمیں زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کر کے رات سونے تک قدم قدم پر ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، امیری ہو، غریبی ہو، آدمی محنت مزدوری کر رہا ہو، گاؤں دیہات کا رہنے والا ہو، اچھا ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، ہر حالت میں نماز پڑھنی. نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں، الا یہ کہ آدمی مر جائے، اور اگر زندہ ہے تو نابالغی کی حالت میں تو ٹھیک ہے، یا تو پھر دیوانہ اور پاگل ہو تو اس کے اوپر احکامات نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے. ورنہ نماز ہر حالت میں پابندی ہے، اور پھر اس کے علاوہ مزید پابندیاں ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ جب یہ دنیا قید خانہ ہے تو قید کی زندگی، اور وہ بھی لمبی زندگی، کون پسند کرتا ہے؟ یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے المؤمن یموت بعرق الجبین، کہ ایمان والا پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے، یعنی اس کی زندگی مشقتوں کے ساتھ گزرتی ہے، محنت کے ساتھ، پابندیوں کے ساتھ گزرتی ہے، اور پھر پیشانی کے پسینے کے ساتھ اس کا انتقال ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 2 ہی حال ہوں گے، یا تو وہ نیک متقی پرہیزگار رہا ہوگا یا اس کے برخلاف ہوگا. اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ ایمان والا نیک شخص ہوتا ہے، جیسے میں نے پچھلے ہفتے یا پیوستہ ہفتے بتایا تھا کہ مرنے سے پہلے مرنے والے کو اس کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے. اگر وہ جنتی ہے تو پہلے اس کو جہنم بتاتے فرشتے، دیکھ تیرا ٹھکانہ یہ تھا. جہنم کو دیکھ کر کے اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے. لیکن جب اس کو فرشتے یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تو ایمان لایا، اللہ کے حکموں کو پورا کیا، تابع داری کے ساتھ زندگی گزاری، بیمار رہا تو، تندرست رہا تو، غریب رہا تو، ہر حال میں تو نے اللہ کے احکامات کی تابع داری کی، اللہ تجھ سے راضی اور خوش ہے، اللہ نے اب اس کے بجائے تجھے یہ ٹھکانہ دیا. اس کو جنت دکھاتے ہیں تو جب وہ مرتا ہے تو ایسا چہرہ اس کا پرسکون ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں تو تذکرہ کرتے، ایسا لگتا ہے جیسے سویا ہے. چہرے پر بالکل سکون ہوتا ہے، نورانیت ہوتی. اور اس کے برخلاف جب کوئی ایسا شخص مرتا ہے جو ایمان سے محروم تھا، کفر میں، شرک میں، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، تو مرنے کے وقت اس کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھ تیرا ٹھکانہ یہ تھا جنت. وہ دیکھتا ہے تو باغ و بہار دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے. لیکن جب اس کو کہتے ہیں کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے، تو جہنم دیکھ کر اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور اس بات کو دوسرے لوگ بھی دیکھنے والے محسوس کر لیتے. اب مر گیا یہ شخص، ظاہر بات ہے مرنے سے پہلے اس کو اس کا ٹھکانہ اچھا یا برا، جنت یا جہنم بتا دیا گیا. اب دیکھ لینے کے بعد جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، روح نکال لی جاتی ہے، تو اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے زبان حال سے قدمونی قدمونی قدمونی، مجھ کو جلدی لے چلو، مجھ کو جلدی لے چلو. اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین میں جلدی کرنا چاہیے، بلا وجہ تاخیر نہیں. جتنی جلدی اس کی تدفین ہو سکتی ہے اتنی جلدی انتظام کر کے اس کو ٹھکانے تک پہنچانا چاہیے.
نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی. اسی لیے جب گھر سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور لے کر کے چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے جلدی لے چلو جلدی لے چلو. ہمارے یہاں جنازے کے ساتھ جانے کا جو معمول ہے بڑا عجیب و غریب ہے. شریعت کا حکم ہے کہ جنازہ آگے رہنا چاہیے، باقی سب کو پیچھے رہنا چاہیے، اور حکم ہے کہ اسے تیز لے کر کے چلنا چاہیے، بلا خبب، اتنی تیز نہیں کہ جنازہ ایسے ایسے ہلنے لگے، بغیر ہلے جتنی تیزی سے لے کر کے چل سکتے ہوں اس کو لے کے چلنا چاہیے. ہمارے یہاں جو ہے آگے لائن لگا کر کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جنازہ آہستہ آہستہ سرکتا رہتا ہے. جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنازے کے پہنچنے سے پہلے قبرستان پہنچ جاتے ہیں. ہمارے یہاں مشایعات کا حکم ہے کہ پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، آگے نہیں چلنا چاہیے. جو لوگ جنازے کے آگے چلتے ہیں وہ مسئلہ سمجھ لیں. ہمارے یہاں بھیڑ جنازے کے آگے ہوتی ہے اور جنازے کے پیچھے لوگ کم ہوتے ہیں. تو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے. وہ میت کہتا ہے عجل عجل عجل، جلدی لے چلو. اسے پتا ہوتا ہے کہ نعمتیں میرا انتظار کر رہی ہیں. اور اگر اس کے برخلاف وہ اپنا مرتے وقت ٹھکانہ دیکھ لیا جہنم ہے، تو جب اس کو نہلانے کے لیے اٹھاتے ہیں تو، کفنانے کے لیے اٹھاتے ہیں تو، جنازے میں رکھ کر لے کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے فائنہ تذہبونی، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھ کو، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھ کو. یہ بار بار میت کہتا ہے. اب اس کی زبان اللہ نے بند کر دی اور وہ آواز ہمارے لیے سننا بند ہو گیا تو ہم نہیں سنتے. انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی تمام مخلوقات اس کی آواز سنتی، اس کی آواز سنتی. تو وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. اگر نیک ہے تو اس کو جلدی اس کے ٹھکانے تک پہنچاؤ، اور اگر نیک نہیں ہے تو شریعت کی منشا یہ کہ یہ شخص یہاں اپنے گھر میں رکھے جانے کے قابل نہیں. یہ نحوست جلدی نکالو گھر سے. یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری ہے اور قبر کا عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے. ایسے گنہگار اور پاپی کو اپنے گھر میں رکھو مت، جلدی نکالو. نیک ہے تو بھی جلدی لے جاؤ اور نیک نہیں ہے تو بھی جلدی لے جاؤ، پہنچاؤ اس کے ٹھکانے تک. اور قبر روزانہ آواز دیتی ہے، صبح شام قبر آواز دیتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں. انسیت کا سامان ساتھ میں لے کے آنا. میں اندھیرے کا گھر ہوں، روشنی کا انتظام کر کے آنا. میں کیڑے مکوڑوں کا ٹھکانہ ہوں، گھر ہوں، اپنی حفاظت کا انتظام کر کے آنا. قبر روزانہ آواز دیتی، صبح بھی آواز دیتی ہے، شام بھی آواز دیتی ہے. انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی تمام مخلوقات سنتی، ہم نہیں سنتے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم سن لیں تو پھر دنیا میں کچھ رہ نہیں جائے گا، کچھ اچھا نہیں لگے گا. نہ گھر اچھا لگے گا، نہ بیوی اچھی لگے گی، نہ بچے اچھے لگیں گے، نہ کھانا اچھا لگے گا، نہ لباس اچھا لگے گا، نہ سواری اچھی لگے گی. ہر چیز کی لذت، راحت، ذائقہ ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ پاک نے وہ آواز ہم کو نہیں سنائی. انسان و جنات یہ دونوں مخلوق اللہ کی مکلف مخلوق ہے، نہیں سنائی. اور اس لیے بھی نہیں سنائی کہ سن لیں گے یا دیکھ لیں گے تو ایمان بالغیب باقی نہیں رہے گا.
ایمان بالغیب. اور ایمان بالغیب ہی نجات کے لیے ضروری ہے، ایمان بالمشاہدہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ مرتے وقت جب عالم غیب عالم مشاہدہ میں آ جاتا ہے کہ جو چیز ابھی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں پھر دکھائی دینے لگتی ہے، اور پھر نیک شخص سے کہتا ہے کہ دیکھو کون لوگ آ رہے ہیں، دیکھو اچھے لوگ، بڑے لوگ، بزرگ لوگ سفید کپڑے میں آ رہے ہیں، تھوڑا تم لوگ جگہ بناؤ، راستہ بناؤ. اتفاق کبھی ہوا ہوگا، مرنے والا بیماری کی حالت میں موت سے پہلے دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، لوگوں کو بولتا ہے. عالم غیب عالم مشاہدہ میں آ جاتا ہے، اس کو دکھنے لگتا ہے، ہم کو نہیں دکھتا، ہم کو نہیں دکھتا. عالم غیب عالم مشاہدہ میں آ گیا تو پھر ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہے. اس لیے کہ اب وہ عالم غیب تھا، اب ایمان بالغیب نہیں رہا، ایمان بالمشاہدہ ہو گیا. آپ نے اگر دیکھ کر کے مانا ہے تو اپنے دیکھے پر آپ نے یقین کیا، اللہ کی بات پر یقین نہیں تھا، نبی کی بات پر یقین نہیں تھا. اگر یقین آیا ہے اور تم نے مانا ہے تو دیکھ کر کے مانا ہے، یہ ایمان بالغیب نہیں ہے. اور نجات کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے. یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ جو غیب کی حالت میں ایمان لاتے. تو میت نیک ہو بد ہو، ہر حالت میں اس کو اس کے ٹھکانے تک جلدی پہنچانا چاہیے. قبر و آواز دیتی ہے. نیک آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے، نیک آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر اس کا استقبال کرتی. دفن کر کے آدمی ہٹتا ہے، قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک، مجھے تیرا انتظار تھا، میری پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے مجھے تجھ سے بہت محبت تھی، آج تو آیا ہے میرا حسن سلوک دیکھے گا. نیک تھا، نماز خوبصورت انسانی شکل میں اس کے ساتھ ہوتی ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کریم کی تلاوت، صدقات و خیرات، دیگر نیک اعمال سب اس کے ساتھ ہوتے. وہ اکیلا نہیں رہتا، یہ سب اس کے ساتھ ہوتے. حدیث پاک میں آتا ہے جب سوال و جواب کے لیے فرشتے آتے ہیں منکر نکیر تو یہ چاروں طرف کھڑے ہوتے، وہ کہتے ہیں وہیں رک جاؤ، وہیں سے پوچھو کیا پوچھنا ہے. وہ سوال کرتا ہے مر ربک کا، یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. زمین کے اوپر تھا تو بھی میں کہتا تھا کہ میرا رب اللہ ہے، اگر 2 گز نیچے آ گیا تو میری بات بدلے گی تھوڑی. اوپر بھی میرے لیے میرا پروردگار میرا رب اللہ تھا، ابھی بھی میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ. پھر پوچھتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین؟ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام تھا جس کے مطابق میں نے ساری زندگی گزاری. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ تم ان کو پہچانتے ہو، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے ھذا نبینا وھذا رسولنا جاءنا بالبینات والہدی فآمناہ وصدقناہ. یہ تو ہمارے نبی اور رسول ہے، یہ ہمارے پاس آئے، اللہ کا پیغام لائے، قرآن کریم لائے، مکمل دین و شریعت لے کر کے آئے، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی اتباع کی، تصدیق کی، پیروی کی. وہ فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، دلہن کی طرح بے خوف سو جا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ سوئے گا، اللہ نیند مسلط کریں گے، یہ سوئے گا تو قیامت کی صبح تک سوئے گا، قیامت کی صبح تک. قیامت آئے گی، سارے جیتے انسان مر جائیں گے، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، تب یہ اپنی قبروں سے اٹھے گا. اسے ایسا لگے گا کہ بس ابھی سویا تھا، نیند پوری نہیں ہوئی، اٹھنا پڑا. برزخ کا اتنا لمبا زمانہ اس کے لیے اتنا مختصر لگے گا کہ بس ابھی سویا تھا اور اٹھا، نیند پوری نہیں ہوئی.
کبھی کچی نون سے آدمی اٹھتا ہے تو کیسی کیفیت ہوتی، اور اگر اس کے برعکس ہوا تو وہ قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو منحوس، میری پشت پہ جتنے لوگ چلتے تھے سب سے زیادہ تجھ سے نفرت تھی، آج تو میرے پاس آیا ہے، میرا سلوک دیکھے گا۔ اور قبر اس کو پھر اتنی زور سے بھینچتی ہے، حضور نے اشارہ دکھا کر کے بتایا کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایسے گھس جاتی، قبر کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ عذاب قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ اکیلا ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا، قبر اس کے لیے تاریکی اندھیری کی جگہ ہوتی ہے، کوئی روشنی نہیں ہوتی، اللہ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے، وہ بھونتا رہتا ہے، ڈسا جاتا رہتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، چلاتا ہے، اس کی آواز سب سنتے ہیں سوائے انسان و جنات۔ کبھی قبرستان میں دیکھا ہوگا جانور بدک کے اتنی تیزی میں بھاگتے ہیں، وہ عذاب کی آواز سن لیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے عذاب القبر حق، قبر کا عذاب برحق ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، تمہاری آزمائش، تمہارا امتحان ہوگا، کبھی تمہیں ڈرایا جائے گا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی ڈرایا جائے گا، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک سے آزمایا جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی محتاجگی، غربت، تنگ دستی سے آزمایا جائے گا، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی کھیتیوں میں کم پیداوار سے، باغات میں کم پیداوار سے ہم آزمائیں گے تمہیں، وَالْأَنفُسِ، اور کبھی موت مسلط کریں گے اور تمہارے عزیز لوگ، قریب لوگ انتقال کر جائیں گے۔ جب اچھے حالات میں تو سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب امتحان اور آزمائش ہو اس وقت آدمی اللہ کے فیصلے پر راضی اور خوش رہے۔ اللہ آزماتے ہیں، کہتے ہیں نا دے کے بھی آزماتے ہیں، لے کر کے بھی آزماتے ہیں۔ آج اہل فلسطین آزمائش میں ہے، آزمائش میں ہے، خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، جانی نقصان بھی ہے، مالی نقصان بھی ہے، تباہی اور بربادی ہے، لیکن جو مر رہے ہیں وہ شہید ہیں، اور شہادت ایک ایسا مقام ہے کہ یہ مقصود و مطلوب مومن ہے، ایک ایمان والے کی چاہت، اس کا ٹارگیٹ، اس کی خواہش اور آرزو ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شہید جب جنت میں جائے گا اور اس کو شہادت کی وجہ سے اللہ وہ مقام عطا کریں گے جنت میں جو اور جنتیوں کو نہیں ملے گا، تو وہ شہید دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا کہ اللہ پھر دنیا میں بھیج دے، پھر بھیج دے دنیا میں، جاؤں گا تیرے دین کی صیانت، حفاظت، تیری عظمت و کبریائی کا اعلان، تیرے نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہی، اور تیرے راستے میں جان قربان کر کے پھر آؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، میری یہ چاہت اور تمنا ہے کہ میں اللہ کے راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر خدا مجھے زندگی دے، پھر شہید کیا جاؤں، پھر خدا مجھے زندگی دے، پھر شہید کیا جاؤں۔ موت تو آنی ہے نا، جو موت کا استقبال کرتا ہے اس کو بھی مرنا ہے، اور جو موت سے بھاگے
اس کو بھی مرنا ہے. موت ٹلتی نہیں ہے. جو وقت مقرر ہے ہر حالت میں اس وقت موت آئے گی. تو یہ آزمائش تو اہل ایمان پر آئے گی، اور اس سے اہل غزہ، اہل فلسطین بالکل نہیں ڈرتے. ان کے جو حالات آ رہے ہیں اور میڈیا کے ذریعے سے جو خبریں آ رہی ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں لیکن اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. موت برحق ہے، شہادت آرزو ہے. شہادت جو ہے ان کی آرزو اور چاہت ہے. اس لیے ہمیں بھی کوئی بہت زیادہ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کاش دنیا میں جو لوگ اہل ایمان ہیں اور جن کی چاہت اور آرزو ہے کہ وہاں تک جانے کو انہیں راستہ دیا جائے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من مات ولم یغزو ولم یحدث بها نفسه مات على شعبۃ من نفاق. جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے نام کی کبریائی اور اللہ کے دین کی بقا کے لیے اس نے جہاد نہیں کیا، یا جہاد کا موقع نہیں تھا لیکن اس کے دل میں جہاد کی تمنا بھی نہیں تھی، اور وہ مرا تو منافق ہو کر کے مرا. آج اہل فلسطین کہتے ہیں کہ ہم تو شہداء کی جماعت ہے. بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کو شعور آتا ہے، احساس اور آگہی جب نصیب ہوتی ہے وہیں سے ان کی آرزو اور تمنا ہوتی. اور یہ معمولی بات نہیں ہے، بس اللہ جسے دے 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 دے. اس لیے ہمیں بہت زیادہ افسوس کرنے کی اور غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ کیا ہوگا. ہوگا وہی جو میرے پروردگار کا فیصلہ ہے، وہی ہوگا. پوری دنیا مل کر کے اگر اللہ کے فیصلے کو بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتی. ایک جملہ آپ اندازہ کر سکتے ہو، 1948 سے یہ کشمکش جاری ہے. کب سے؟ 1948 سے. آج 70 سال سے زیادہ وقت گزر چکا. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے نہ ہو اور شہادت نہ ہوتی ہو. کوئی دن ایسا نہیں. لیکن فلسطین والوں نے علاقہ چھوڑ دیا، نہیں چھوڑا، اور اسرائیل نے ان کو نیست نابود کر دیا. ایسا بھی نہیں ہے. وہ شہید ہو رہے ہیں، جو شہید ہو گئے وہ شہید، جو زندہ ہیں وہ غازی. اللہ پاک فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ثابت قدم رہنے والے، حالات کا مقابلہ کرنے والے، جم کر ڈٹ کر اپنے موقف پر رہنے والے، جس کو ہم صبر کہتے. اللہ نے فرمایا ان کو خوشخبری سنا دو. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، ان کو جو مصیبت پہنچ رہی ہے، چاہے جانی نقصان ہو رہا ہو چاہے مالی نقصان ہو رہا ہو، ان کو خوشخبری سنا دو. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دو. اور جب کوئی نقصان ہو تو وہ یہ کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم بھی اللہ کے لیے اور ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. جو گئے وہ پہلے چلے گئے، جو رہ گئے وہ بعد میں جائیں گے. اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ڈٹے رہنے والوں کے ساتھ ہے، ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے اللہ کی مدد. اور ظاہر بات ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس سے زیادہ خوش نصیب آدمی نہیں ہے. اس لیے اگر ایمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے
تو موت سے بڑا تحفہ اس دنیا میں کوئی دوسری چیز نہیں۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، آدمی شرک کر رہا ہے، ایمان سے محروم ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، نمازیں غائب، روزہ غائب، زکوٰۃ غائب، حج غائب، اللہ کے حکموں کو توڑ کر کے زندگی گزار رہا ہے، من مانی زندگی، تو اس دنیا میں موت سے بڑھ کر کے اس کے لیے کوئی مصیبت نہیں۔ اس لیے ہمارا جو فرض منصبی ہے، ہم شہادت کی آرزو کے ساتھ مظلومین کی مدد کرنے کا جذبہ اور احساس اپنے دل میں رکھیں، اور اسی کے ساتھ اللہ کے حکموں کی تابع داری، فرما برداری اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ جس کا جب بلانا آئے گا اسے جانا ہے، کوئی رکنے والا، کوئی رہنے والا نہیں ہے، جانا سب کو ہے۔ اس لیے شریعت کے تقاضوں کو پورا کرے۔ آج جس بات کا تقاضا ہے، حالات بدلتے رہتے، راحت کے دنوں کے تقاضے اور مصیبت کے دنوں کے تقاضے ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ باقی دنیا جتنی ملنی ہے وہ نصیب اور مقدر سے ملے گی، اور دے گا کون؟ اللہ دیتا ہے، ماں باپ نہیں دیتے، دنیا والے نہیں دیتے، دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اس لیے دینے والا دینے پر قدرت رکھتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو دینے سے روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے، ان کے حوصلوں کو اللہ جلا عطا فرمائے، اور جو جانی مالی نقصان ہو رہا ہے اللہ اس کا بہترین بدل عطا فرمائے، اور جو ان کی آرزو، خواہش اور تمنا ہے اللہ اس دنیا کے اندر پورا کر کے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔